الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود پاک کی برکات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں۔ اللہ کے ہاں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھی پیش کریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، سنن ترمذی کے اندر 2457 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالہ سے ڈراتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیجیے، اور آخرت جو آنے والی ہے بڑی سخت ہے، اور جب انسان کی موت آ گئی، اور موت کے وقت بھی بڑی سختی ہوتی ہے، اور جب انسان دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو یوں سمجھے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آخرت کی یاد، اللہ کو یاد اور موت کو یاد دلانے کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا، تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابی کریے۔ عرض کرتے ہیں کہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا معمول ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، اور میرے دل کو بڑی خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے، اکثر الصلاۃ علیک، آپ پہ بہت درود پڑھتا ہوں۔ تو میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، آپ نے ساتھ ذکر کا بھی حکم دیا ہے، تو میں کتنا ذکر کروں اور کتنا آپ پہ درود پڑھوں؟ یہ خود ہی سوال کرتے ہیں، تو کتنا درود پڑھوں اور کتنی دعائیں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت، او بھائی جیسے دل کرتا ہے نا ویسے کرو۔ عرض کرتے ہیں الربع، اللہ کے رسول جتنا میں نے ٹائم عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، اذکار کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اس میں سے چوتھائی حصہ میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا، اور باقی اذکار دعائیں کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما شئت، جیسے آپ کی مرضی، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر درود پاک کو بڑھا دینا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم النصف، آدھا کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن اس سے بھی بڑھا لو تو اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ میں نے کہا فسر السین، 2/3 زیادہ ٹائم درود پاک کو دوں گا، اور باقی دعائیں اذکار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے آپ کی مرضی، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اور مزید بڑھا دو تو اور برکت ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعائیں، تمام اذکار کے وقت میں صرف درود پاک ہی پڑھوں گا، آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا، مکمل ٹائم میرا یہی مشغلہ ہوگا، اور یہی میری مصروفیت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو ایسے ہوگا کہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کے سارے غموں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ پاک درود پاک کی برکت کی وجہ سے آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اہل علم ساتھیوں سے، اپنی معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے، کہ درود پاک کا کثرت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اہتمام کیا کریں، اور بالخصوص جمعے والے دن کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔